آتی ہے اس کا تعلق روح سے ہے، روح کا تعلق ہمارے باطن سے ہے۔ خوش ہر بندہ رہنا چاہتا ہے لیکن باطن کو ٹھیک ہر بندہ نہیں کرنا چاہتا، باطن کو ہر بندہ ٹھیک نہیں کرنا چاہتا، اس لیے چاہت تو سب کی ہے کہ وہ خوش رہیں، لیکن خوش وہ رہتا ہے جس کا باطن ٹھیک ہو جاتا ہے، خوش وہ رہتا ہے جس کا باطن ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، اس کو آپ ظاہری مثال سے سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ آپ اپنے گھر کو باہر سے ٹائل بھی لگا لیں، پینٹ بھی کر لیں، لائٹیں بھی لگا لیں، لیکن جس بیڈ روم میں آپ نے لیٹنا ہے اگر وہاں گندگی پڑی ہو، وہاں اندھیرا ہو، وہاں بستر میلا ہو تو آپ کو سکون ملے گا؟ باہر کی روشنی، باہر کی لائٹیں، باہر کا رنگ روگن آپ کو میرے دوستو خوشی فراہم نہیں کر سکتا۔ باہر اگرچہ میلا ہو لیکن آپ کا بیڈ روم ستھرا ہو، بستر صاف ہو، خوشبو آ رہی ہو تو آپ باہر کی میل کو بھول جائیں گے اور بڑی گہری اور پرسکون نیند سو جائیں گے۔ یہ بات ہمیں سمجھاتی ہے اے ظاہر کو خوبصورت کرنے والے، تیرا سکون ظاہر کو صاف کرنے سے نہیں بلکہ باطن کو منور کرنے میں اللہ نے رکھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا، امام غزالی نے اس بات کو نقل کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے میرے کلیم یہ بندے بھی بڑے عجیب ہیں۔ کتنے عجیب ہیں؟ جو ظاہر بندے دیکھتے ہیں اس کو تو بڑا صاف رکھتے ہیں، لیکن جو دل میں دیکھتا ہوں اس کو صاف نہیں کرتے، جو دل میں دیکھتا ہوں اس کو صاف نہیں کرتے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث، حضرت ابو ہریرہ راوی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تعالی لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسادکم ولکن ينظر الى قلوبکم۔ حضور فرماتے رب نہ تمہارا جسم دیکھتا ہے نہ تمہاری شکلیں دیکھتا ہے، وہ تو تمہارا دل دیکھتا ہے۔ یعنی خاص نظر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی دل پر فرماتا ہے۔ اور حدیث کے آخری الفاظ کیا ہیں؟ نبی کریم نے اپنی انگلیوں کا اشارہ کیا، فَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ إِلَى صَدْرِهِ، حضور نے یوں اشارہ کیا، اللہ اللہ اے بندہ خدا کبھی اپنے من کو جس طرح حضور نے اشارہ کیا، اشارہ کر کے اپنے دل کو کہتا کہ اے دل تو کب پاک ہوگا، اے یاد مصطفیٰ کے مکین تو کب پاک ہوگا، اے جلوہ محبوب کے طلبگار تو کب پاک ہوگا۔ یاد رکھیں من میلا تو سب میلا، تن میلا اور من اجلا ہو تو کام بن جاتا ہے، من اجلا ہو تن اجلا ہو تو پھر بندہ مقام ولایت کو پہنچ جاتا ہے، لیکن من میلا ہو تن اجلا ہو تو بندہ منافقت کی طرف چلا جاتا ہے کہ زمانے کو تو دکھاتا ہے کہ بڑا نیک ہے، زمانے کو تو بتاتا ہے کہ بڑا تو اجلا ہے، لیکن من کے اندر جو دشمنی چھپی ہے، جو مسلمان کا ویر رکھا ہوا ہے، میرے دوستو وہ کبھی بھی بندے کو مقبولیت کی طرف نہیں پہنچنے دیتا۔ تو من کی میل جو ہے اس میں سب سے بڑا کردار یاد رکھیں وہ کس چیز کا ہے؟ وہ مسلمان کی دشمنی کا۔ من کے اندر جو مسلمان کی دشمنی رکھی جاتی ہے یہ اتنا بڑا برا میل ہے، اتنا گندا میل ہے، آج کی رات بھی بندہ بخشا نہیں جاتا۔
آج کی رات کہ حضور جان عالم خود کہیں کہ آج کی رات تو اللہ آسمان دنیا سے صدا دیتا ہے، اے میرے محبوب کی امتیوں، مانگنے والوں آ جاؤ، تمہیں بخش دیا جائے گا، جھولی بھر دی۔ لیکن من کے اندر مسلمان کا ویر رکھنے والا، دشمنی رکھنے والا آج کی رات بھی نہیں بخش جاتا۔ میرے دوستو، یہ مسلمان کی دشمنی کے بڑے روٹ ہیں جو ظاہر ہوتے ہیں زندگی میں، اور یہ دشمنی حقیقت میں ہمیں بے قرار رکھتی ہے۔ اور یہاں یاد رکھیں، اصلاح باطن کے حوالے سے آج پہلا بیان ہے، کل عشاء کے بعد دوسرا، اور اختتامی مجلس جو ہے محفل وہ انشاءاللہ پیر شریف کو عشاء کے بعد ہوگی۔ تو میرے دوستوں، یہ بار بار کیوں اللہ کہتا ہے کہ مسلمان سے دشمنی نہ رکھو؟ نبی پاک نے کہا کہ یہ دشمنی تمہیں شب برات میں بھی معروم رکھے گی۔ کبھی غور کیا ہے بار بار تاکید کیوں کی جا رہی ہے؟ حقیقت میں تاکید اس لیے کی جا رہی ہے، ہمارے گھروں کی رونق اسی سے وابستہ ہے، ہماری گلی کی رونق اسی سے وابستہ ہے، ہمارے خاندان کی رونقیں اسی ایک اصول پر مبنی ہیں، اور وہ اصول ہے اندر سے دشمنی نکال دو، محبت ڈال دو، خدا کی قسم پورا علاقہ خوشیوں سے بھر دیا جائے گا۔ یہ بار بار یہ اصول دیا ہے، اور وہ اصول اس لیے دیا ہے کہ ہمارے نبی ہمیں صرف نماز پڑھانے نہیں آئے ہیں، ہمیں صرف سجدے کرانے نہیں آئے ہیں، ہمیں زندگی کا ڈھنگ بھی بتانے آئے ہیں۔ زندگی کیسے پر رونق ہوتی ہے، کیسے پر مسرت ہوتی ہے۔ وہ پیسوں سے خوشیاں نہیں خریدی جاتی بیلیو، خوشیاں خریدی جاتی ہیں خوشیاں بانٹ کر۔ خوشیاں بانٹ کر دل میں دشمنیاں پالنے والا کبھی خوش نہیں رہتا، کبھی خوش نہیں رہتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک رائٹر نے بڑی پیاری بات لکھی، نبی پاک کے فرمودات تو میں آپ کے سامنے اس حوالے سے پیش کروں گا، اور مسلمان کی دشمنی میں جو ظاہری کردار بندہ ادا کرتا ہے وہ غیبت کی صورت میں ادا کرتا ہے، اس پر بھی چند احادیث آپ کے سامنے 25 منٹ کے اندر رہتے ہوئے پیش کروں گا۔ میرے دوستوں، ایک رائٹر نے بڑی پیاری بات لکھی سکسیس کے حوالے سے، کامیابی کے حوالے سے۔ کہتے ہیں کہ کامیاب ہونا چاہتے ہو تو دنیا اور دوستوں کی اور خاندان کی دشمنی نکالو سب سے پہلے۔ کیوں؟ کیونکہ جو دشمنی پالتا ہے وہ اپنے بارے سوچ ہی نہیں پاتا، وہ تو لوگوں کے بارے میں سوچتا ہے کہ آج اس کو گرانا کیسے ہے، آج اس کا کام تباہ کیسے کرنا ہے، آج اس کا رشتہ توڑوانا کیسے ہے، آج اس کو ذلیل کیسے کرنا ہے۔ مجھے بتائیے، جو بندہ صبح سے لے کر شام تک یہی سوچتا رہے کہ میں نے اس کو ذلیل کیسے کرنا ہے، تو وہ خود کو کامیاب کیسے کرے گا؟ وہ خود کو کامیاب نہیں کر سکتا۔ پہلے تو دل کو اور عقل کو فارغ کر رہا ہوں نا ان کاموں سے۔ عقل اور دل فارغ ہوگا تو وہ تمہیں راہ بتائے گا، وہ تمہیں طریقہ بتائے گا، کامیاب ہونے کا راستہ دے گا۔ روشن عقل تمہیں رہنمائی دے گی، عقل تمہیں ترقی کی راہ پر چلائے گی۔ میرے دوستو، بڑی عجیب فطرت ہے بندے کی کہ بندہ جانتا ہے تقدیریں اللہ کی طرف سے لکھی جاتی ہیں، عزتیں اللہ کی طرف سے لکھی جاتی ہیں، عظمتیں اللہ کی طرف سے لکھی جاتی ہیں۔ اللہ کے قلم نے جس کے لیے روٹی لکھی ہے وہ روٹی پہنچ کے رہے گی۔ اللہ نے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ کا مہر لگا دیا ہے۔ تو اے بندے، عقیدہ رکھ کے بھی پھر دوسرے کو ذلیل کرنے کی پلاننگ کرتا ہے، دوسرے کو بے عزت کرنے کا پروگرام بناتا ہے، دوسرے کا کاروبار ٹھپ کرنے کے لیے جادو کراتا ہے۔ میرے دوست، یہ خود تجھے پیچھے دھکیل رہی ہیں باتیں۔ اپنے آپ کو آگے بڑھانا چاہتے ہو، اپنے آپ کو اگلی منزل تک لے جانا چاہتے ہو، کامیاب دنیا میں بھی خود کو دیکھنا چاہتے ہو اور قبر میں بھی مسکراتے چہرے سے جانا چاہتے ہو، تو سب سے پہلے دل کے اندر سے مسلمان کی دشمنی نکال دو۔ خدا کی قسم آدھی منزل تو یوں ہی طے ہو جائے گی، یعنی آدھی منزل یوں ہی بندہ طے کر جائے گا کہ صرف دل سے دشمنی نکال دے،
دشمنی. وہ آپ نے وہ بات پڑھی نہیں ہے کہ ایک بندہ مر گیا اور قبر میں اسے رکھا گیا تو فرشتے پوچھنے آ گئے کہ میاں تیرا رب کون ہے اور تیرا دین کیا ہے جو منکر نکیر سوال کرتے ہیں. تو اللہ نے فرشتوں کو جواب دیا. کس نے جواب دیا؟ اللہ نے کیا جواب دیا کہ اے فرشتوں اس سے سوال نہ کرو، کیونکہ زندگی میں اس نے میرے بندوں سے نفرت نہیں رکھی ہے تو آج قبر میں اس سے حساب کس بات کا لو. میرے بندوں سے اس نے دشمنی نہیں رکھی ہے، میرے بندوں سے یہ پیار کرتا رہا ہے. پہلا اصول ہے، زندگی کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں، قبر اور آخرت کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، یہ دشمنی نہ پالو. یہ کانٹے ہیں جو بار بار دل میں چبھتے رہتے ہیں. وہ کیسے چبھتے ہیں؟ آپ کو میں مثال دیتا ہوں. جو بندہ کسی سے دشمنی رکھے گا نا، جب اس کو خوش دیکھے گا اس کے دل میں کانٹا چبھے گا. جو اس کو اچھا نہیں لگتا، جب اس کو گاڑی میں دیکھے گا، اس کو صاف لباس میں دیکھے گا، اس کو شادی بیاہ پر دیکھے گا، اس کو مسکراتے چہرے سے دیکھے گا، یہ دل میں کانٹے چبھیں گے، کانٹے چبھیں گے. یہ کانٹے نکال دو میرے بیلیو. جب جس کو دیکھو گے، خدا کی قسم ہر چہرہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم رب کا پیدا کردہ پھول ہے. ان پھولوں کی نفرت نہ پالو، ان کو دیکھ کے خوشبو محسوس کیا کرو. پھولوں کی نفرت پالتے ہو؟ اللہ کے بندے اللہ کے لگائے ہوئے پھول ہیں، اور خاص کر نبی کا کلمہ پڑھنے والے تو مہکتے پھول ہیں. ہمارے بزرگوں نے ہمیں کتنی پیاری تربیت دی کہ من میں ویر نہ رکھا کرو. کاش یہ باتیں ہمارے گھروں میں ہماری بیویوں کو، ہماری ماؤں کو، بہنوں کو پتہ ہوتی اور غیبتوں کا باب بند ہو جاتا. آج ہر گھر میں خوشی ہوتی. اللہ اکبر. بزرگوں کا انداز دیکھیں محبت کا. حضرت فرید الحق والدین مسعود گنج شکر کے بارے میں آتا ہے، جب اجودھن میں آئے، جوگی کے ٹبے پر آ کے ڈیرا لگایا، لوگوں کو نور معرفت عطا کیا، تو اس وقت اس جادوگر کے چیلے آئے اور آ کے بد کلامی کرتے ہوئے کہتے ہیں ہمارے گرو تمہیں بلا رہے ہیں، تم نے یہاں آ کے ضلالت پھیلا دی ہے. اللہ اکبر. حضرت فرید الدین گنج شکر نے ان کی بھی دشمنی دل میں نہیں پالی اور مسکراتے چہرے سے کہتے ہیں وہ میرے دوست بیٹھ تو جا، جلدی کس بات کی ہے، چلے جاتے ہیں. یہ کہنا تھا جو بیٹھتا وہ بیٹھ ہی جاتا، اور پھر اس محبت نے وہ گل کھلائے، اس محبت نے وہ چاند چمکائے، اور اس محبت نے وہ پھول مہکائے کہ وہ جوگی کا ٹبا آج پاک پتن شریف کے نام سے جانا جاتا. میرے دوستو، ہماری نفرتوں نے ہمیں اپنا گھر برباد کر کے رکھ دیا. یہ بات حقیقت ہے. بھائی بھائی کا ویر پال کے رکھا ہے. جب بھائی کو بھائی سے دشمنی ہوگی اس گھر میں خوشی آئے گی؟ جب بیوی شوہر سے نفرت کرے گی، مجھے بتائیے، گھر کی ہر نکر میں تویز دبا لو، گھر میں خوشی نہیں آئے گی. جب شوہر اپنی بیوی پر شک کرے گا اور نفرت کی نظر سے دیکھے گا تو اس کے بستر پر خوشی آئے گی؟ ہرگز نہیں آئے گی. میرے بھائیوں اور قابل احترام بزرگوں، خوشیوں کا معیار نبی پاک نے ہمیں دے دیا اور ایک ایک لفظ میں ہمیں سمجھا دیا. قرآن کے وہ صرف 3-4 لفظ ہیں، لیکن کتنی بڑی بات اللہ نے کہی. کہا وَلَا يَغْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْدًا. ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو، ایک دوسرے کی برائی پیٹھ پیچھے نہ کیا کرو. کبھی سوچا ہے یہ 3-4 لفظ کیوں ہیں؟ یہ ہمارے معاشرے کو جوڑتے ہیں. ہم اسے شاید مولویزم کی نظر سے ہر بات کو دیکھتے ہیں، حالانکہ یہ معاشرتی پہلو ہے. میرے دوستو، ہمارا دین ہمیں جوڑنا چاہتا ہے، جدا نہیں کرنا چاہتا. ہمارا دین ہمیں بکھیرنا نہیں چاہتا، ایک لڑی میں پرونا چاہتا ہے.
قطرہ سمندر میں رہے تو سمندر کہلاتا ہے، قطرے کو باہر نکال دو تو وہ قطرہ کہلاتا ہے۔ جب غیبت بندہ کرتا ہے نا تو وہ یوں سمندر سے قطرے باہر نکال دیتا ہے، بھائی کو بھائی سے جدا کر دیتا ہے، باپ کو بیٹے سے دور کر دیتا ہے، ماں کو بیٹی سے دور کر دیتا ہے، ساس اور بہو میں جدائی ڈال دیتا ہے۔ غیبت کرنے والا معاشرے کا ناسور ہے، معاشرے کو تباہ کر دیتا ہے، بکھیر دیتا ہے، خوشیاں لوٹ لیتا ہے اور ہلاکتوں کی ضمانتیں لوگوں کو دیتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اے میرے بندو، میں تمہیں بکھرنا نہیں دیکھنا چاہتا، میں تمہیں اکٹھا دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ دوسری حدیث یہاں جوڑیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب باپ بیٹا، ماں بیٹی، بہو پوتے پوتیاں ایک دسترخوان پر بیٹھتے ہیں تو حضور نے فرمایا رب اس گھر کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ لیکن جہاں غیبت آ جاتی ہے تو اکٹھا نہیں بیٹھا جاتا، غیبت کرنے والا بھائی کو بھائی سے جدا کر دیتا ہے۔ وہ اس کو آ کے کہتا ہے یار تو اپنے بھائی کے لیے بڑا اچھا ہے، لیکن وہ تو پلاننگ کر رہا ہے کہ اس دکان سے تیرا حصہ نکال دے، وہ تو پلاننگ کر رہا ہے کہ تجھ سے وراثت چھین لے۔ اللہ اکبر، اس کے یہ چند جملے بھائی کو مرتے دم تک دور کر دیتے ہیں۔ اس لیے نبی پاک نے کہا غیبت بھائی کی نہ کرو، یہ دشمنی کا اظہار ہے جو من میں بندہ پالتا ہے نا، جو اس نے گند اندر رکھا ہوا ہے، یہ اس کا اظہار بندہ کرتا ہے یوں غیبت کر کے۔ اور ہمارے پیارے آقا مولا نے غیبت سے اتنی نفرت کی، اتنی نفرت کی کہ ایک دفعہ معاذ بن مالک جو تھے صحابی رسول ہیں، ان سے غلطی ہو گئی، انہوں نے نبی پاک کے سامنے اقرار کر لیا کہ حضور مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، تو نبی پاک نے انہیں سزا دی۔ سزا دینے کے بعد حضور علیہ السلام نے دو بندوں کو دیکھا، وہ بات کر رہے ہیں۔ وہ کیا بات کر رہے ہیں کہ یار یہ معاذ نے کتنا برا کیا ہے کہ اس نے آ کے یہاں اقرار کیوں کیا جرم کا، اس کو یوں سزا نہ دی جاتی۔ برائی بیان کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ السلام نے سنا اور پھر وہ لوگ بھی حضور کے ساتھ جا رہے ہیں اور مدینے کے ایک بازار سے گزر رہے ہیں، وہاں ایک مردار جانور پڑا ہے اور نبی کریم نے ان دونوں کو بلایا۔ جب ان دونوں کو قریب بلایا نا تو حضور نے فرمایا اس کا گوشت کھاؤ، اس کا گوشت کھاؤ، کھانا پسند کرو گے؟ وہ دو بندے کہتے ہیں حضور یہ گوشت کون کھا سکتا ہے، مرے ہوئے جانور کا گوشت کون کھا سکتا ہے؟ تو نبی پاک نے کہا جو تم نے اپنے بھائی کی بات کی تھی نا وہ مردار کھانے سے بھی بدتر تھی، مردار کھانے سے بھی بدتر تھی۔ میرے دوستو مردار کون کھاتا ہے؟ نہ میں کھاتا ہوں نہ آپ کھاتے ہیں، لیکن غیبت سارے شوق سے کرتے۔ غیبت کی بدبو اگر ہمارے ناک محسوس کرتے تو ہمیں گھروں میں رہنا نصیب نہ ہوتا۔ اتنی غیبت آج بڑھتی چلی جا رہی ہے، حالانکہ ہمارے نبی نے ہمیں کون سی تعلیم دی ہے؟ کبھی غور کیا؟ حدیث سنیے، فرمایا کل مسلم علی مسلم حرام دمہ و مالہ و ارضہ او کما قال۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ ہر مسلمان کا مال، اس کی عزت اور اس کا خون دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ یہ نبی پاک فرما رہے ہیں کہ تمہارے ہاتھ سے نہ کسی کا خون بہے، نہ کسی کا مال چوری کرو اور نہ کسی کی عزت پر ڈاکہ ڈالو۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم راوی ہیں میرے دوستو۔ یہ حدیث بغور سنیے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اپنے بھائی کی عزت کے پے در پہ ہوتا ہے اس کو ذلیل کرنا چاہتا ہے، اس کو بے عزت کرنا چاہتا ہے، غیبت کے ذریعے اس کی عزت اتارنا چاہتا ہے، سرکار نے فرمایا رب کے فرشتے اور رب خود اس پر لعنت فرماتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، اس کو تو یہ ذلیل کرنے سے رہا، خود ذلیل ہو گیا، اس سے بڑی ذلت کیا ہو سکتی ہے کہ اس برائی بیان کرنے کے بدلے اللہ اس پر لعنت کر رہا ہے۔
صرف جب مشورہ طلب کیا جائے اس وقت آپ اگر اس کے عیب پر آگاہ ہیں تو بتا سکتے ہیں۔ وہ مشورہ کون سا؟ کوئی بیٹی کی شادی کسی سے کرنا چاہتا ہے، وہ لڑکا شرابی ہے اور آپ کو پتا ہے اور وہ آپ سے مشورہ طلب کرتا ہے تو آپ بتا سکتے ہیں، کیونکہ اب یہ غیبت نہیں ہے بلکہ ایک بیٹی کی زندگی بچانے کے لیے آپ اس کو مشورہ دے رہے ہیں۔ کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ وہ بندہ لین دین میں ٹھیک نہیں ہے تو آپ وہاں بتا سکتے ہیں کہ میرا تجربہ ایسا ہے، آگے جیسے آپ کی مرضی ہے۔ بلا وجہ گھر میں بیٹھ کے چائے کی چسکیاں لگاتے ہوئے دو کے بجائے تیسرے کی بات مت کیا کرو، اپنے آپ کو ڈسکس کرو نا، میاں تیرا کاروبار کیسا ہے، بتائیں کہ میرا کاروبار ایسا جا رہا ہے، آگے میری پلاننگ ایسی ہے، نیکی کے معاملے میں نے یہ راستے چن رکھے ہیں۔ آپ کو بھی مشورہ دیتا ہوں کہ ہر اتوار ختم قادریہ کے لیے بخاری مسجد جایا کرو، ہر جمعرات درود و سلام کی محفل کے لیے بخاری مسجد جایا کرو، بہن بیٹیوں کو وہاں بھیجا کرو، ان کی تربیت ہوا کرے، یوں ڈسکس کیا کریں، اپنی کامیابی کو ڈسکس کریں، اپنے بزنس کو ڈسکس کریں، خدا را کسی کی ناک کو ڈسکس نہ کریں، کسی کے رنگ کو ڈسکس نہ کریں، کسی کی ذاتی زندگی کو ڈسکس نہ کریں، کسی کی بہن بیٹی کو اپنی نجی گفتگو میں نہ لائیں، یہ برباد کر دیتی ہیں، یہ خوشیوں کی قاتل ہیں یہ باتیں۔ اور ہم یہاں چونکہ نور لینے آئے ہیں اور اس نور کا اصل یہی ہے کہ اپنے دل سے دشمنی مسلمان نکال دیجئے، عداوت مسلم اپنے دل سے باہر نکالیے۔ صفوں میں کھڑا ہونے والا کیا تو درس نہیں سیکھتا، کندھے سے کندھا ملانے والے تجھے یہ صفیں بتاتی ہیں، دل کو دل سے ملا لے، دل کو دل سے ملا لے، یہ اکٹھے سجدے بتاتے ہیں، اپنی راہیں مسلمانوں سے جدا نہ کر، یہ محفلوں کا اکٹھا بیٹھنا ہمیں بتاتا ہے، اپنی خوشیوں کو یوں تنہا نہ کر، مسلمانوں کے ساتھ رہے، مسلمانوں کا ویر نہ نکال۔ اور اس بات پہ چونکہ بیان کا وقت مکمل ہوا چاہتا ہے، میں آپ تھک بھی چکے ہوں گے اس لیے ہم وقت کا خیال رکھتے ہیں، ایسا نہ ہو نا کہ آپ کہیں کہ یار مولوی صاحب آج ہی سارا کچھ بتانا چاہتے ہیں۔ تو اس بات پہ بیان ختم کرنا چاہتا ہوں، جب ہم کسی کی برائی بیان کرتے ہیں ہمیں تو نہیں پتا کہ اس کا مقام اللہ کے حضور کیا ہے، ہمیں تو نہیں پتا، ہو سکتا ہے